السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عالم اسلام کے عظیم مرد مجاہد، عظیم سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور میں جتنی اسلام کش سازشیں ہوئیں اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئیں۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور فوجی کمانڈروں کو ہاتھوں میں لے کر صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جہاں بے دریغ دولت استعمال کی، وہاں پر اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دے کر مکمل بے حیائی سے استعمال کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں ہے۔ سلطان ایوبی کا طریقہ جنگ ایسا تھا کہ صلیبی جنگی طاقت کے افراد اور برتری کے باوجود صلیبی ہر بار ان سے شکست کھا جاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت اسلامیہ میں خصوصاً مصر میں، جس کی عمارت اور فوجی قیادت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھی، جاسوسی، تخریب کاری اور اس وقت کی نوجوان نسل کی کردار کشی کی مہم تیز کر دی۔ دولت اور عورت کو خوب استعمال کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہائی کمان اور انتظامیہ میں غدار پیدا کر لیے۔ یہ بڑے بڑے مارکوں کا سلسلہ تھا جو کہ صلیبی جنگوں کے نام سے آج ہم جانتے ہیں، مگر ان جنگوں کی کوئی تفصیل ہم تک زیادہ نہیں پہنچ سکی جو جنگیں سلطان ایوبی نے صلیبی جاسوسوں اور اپنے اندر کے جاسوسوں کے ساتھ لڑی، اور ان جاسوسوں میں حسین و جمیل لڑکیاں اور خصوصاً حسن بن صبا کے پیشہ ور قاتل بھی شامل ہیں۔ ان قاتلوں کو فدائین اور حشیشین بھی کہا جاتا تھا، جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے، اور یہ ایسے قاتل تھے جن کے بارے میں مشہور تھا ایک بار وہ جس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیں وہ پھر ان کے وار سے بچ نہیں سکتا۔ یہ اتنا خطرناک گروہ تھا، انہوں نے اس زمانے میں پورے عالم اسلام میں دہشت مچا رکھی تھی۔ عالم اسلام کے بڑے بڑے فوجی جرنیل، بڑے بڑے بادشاہ، اساتذہ کرام، بہت نامور شخصیات اس حشیشین گروہ کا شکار ہوئی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ رب العزت کی رحمت، اس کے فضل و کرم اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے 4 بار کے حسن بن صبا کے فدائین کے حملوں سے بچ نکلے۔ ناظرین کرام، اس دور کا دشمن آج بھی آپ کا دشمن ہے، اور وہ ابھی تک وہی پرلذت حربے استعمال کر رہا ہے۔ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور ایک اور صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1175 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو در پردہ مدد اور زر و جواہرات کا لالچ دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی تو پہلے ہی یہی چاہتے تھے، انہوں نے حملہ کیا، الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تمام کو شکست دے دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں کو اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کروا دیتے۔ تم مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے بھی کروا چکے ہو مگر ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور رحمت جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شے اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم خود ہوتے، اور اس کے بعد شاید ان کا یہ خواب بھی پورا ہونے کے قریب ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔
تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ، اور اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ صلاح الدین ایوبی۔ اس مارکے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا، جنگی قیدی بھی بے شمار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا گیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ مدرسہ نظام الملک اس زمانے کا سب سے مشہور و معروف مدرسہ تھا، اس کے بارے میں بھی الگ سے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، اور تمام مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ تو اپنے لیے کچھ رکھا اور نہ ہی اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ نتیجہ نکلا کہ بہت سے جنگی قیدی، جن میں مسلمان بھی شامل تھے اور غیر مسلم بھی، رہا ہونے کے بعد واپس سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی سلطان صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ سلطان ایوبی پر تیسرا حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس فرقے کا بانی حسن بن صبا تھا۔ یہ شخص پہلے مسلمان تھا، لیکن پھر اسلام سے الگ ہو کر انبیاء کرام اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہیپناٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ اس نے اپنی ایک جنت بھی بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے بہت خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ اور فوجوں کے سپہ سالار تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو حسین و جمیل لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی صالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی شامل تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جعل اسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں، وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ
کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بلائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ ان پر اس سے پہلے بھی 2 حملے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ سلطان ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ہی ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ دونوں بھی اسی کے ساتھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے اور کچھ بھاگ نکلے اور کچھ زخمی ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ صلاح الدین ایوبی کے باڈی گارڈز کے دستے میں جو اس کی حفاظت پر مامور تھا 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا، لیکن اندر صورتحال بدل گئی اور وہ صلاح الدین ایوبی کے قابو آ گیا، اس لیے پھر باقی 2 بھی اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اصل محافظ بھی اندر گئے۔ وہ صورتحال کو سمجھ گئے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین تب تک اپنا دفاع کر چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے پہلے ہمراہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے، اور سچ بولنے کے بدلے میں صلاح الدین ایوبی نے اس سے جان بخشی کا وعدہ کر لیا۔ اس سے آگے کی کہانی انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔